کہ انہوں نے صحابہ کرام کی تشریحات ہمیں بتائی ہیں. یہی ہے اماموں کی تقلید، اس سے بڑھ کے کیا ہے. عذاب قبر کے بارے میں فرمایا حق ہے، جی بالکل حق ہے. عذاب قبر، عذاب قبر، ثواب قبر حق ہے. اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ثواب قبر ہمارا مقدر فرمائے. یہ تو ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں آسن قبراں تے پوسن خبراں. تو آپ کیسے کہیں گے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر نہیں ہے؟ نابالغ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کا طریقہ، جی نابالغ کے جنازے کا طریقہ موجود ہے. نابالغ بچی ہے تو بھی جنازہ ہے، نابالغ بچہ ہے تو بھی جنازہ ہے. اللہم اجعل حالنا، اللہم اجعل ہولنا، اس کا فرق موجود ہے، آپ آ کر سمجھ سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں 1000 سے کم پیسے ہوں تو سود میں آتا ہے. میرے بھائی وہ جو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس پیسوں پر آپ کا انٹرسٹ لگتا ہے، وہ انٹرسٹ آپ کا سود ہے. اس لیے اس اکاؤنٹ کے مسئلے میں بچیں، سود کے معاملات میں نہ چلیں. کوئی گھوڑا نکال کے مناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ میلاد منانا کیسا ہے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ کی آمد پہ ہر مسلمان کو خوشی ہے، خوشی ہے، خوشی کا انکار نہیں ہے. لیکن ایک ہے خوشی ہونا، ایک ہے خوشی منانا، فرق ہے. خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن منانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتے تھے. تو میں نے کہا ایک بات طے ہو گئی کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. تو عید کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا. تو خوشی کرنے کا بھی اسلام میں طریقہ ہے اور غمی کا بھی اسلام میں طریقہ ہے. حضور کی آمد پہ خوشی ضرور ہے، لیکن اس خوشی کے لیے منانے کے لیے یوں نکل کے بھنگڑے وغیرہ ڈال دینا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں. یہ دن رسول اللہ کی زندگی میں 63 بار آیا ہے، کبھی اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں سمجھائی. وما اہل بہ لغیر اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں غیر سے مراد دشمن ہے، فرعون ہے، نمرود ہیں، اس کے علاوہ مثلا انبیاء کرام کے نام پہ جو کچھ ہو وہ حلال ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ وہ ہے جس کا تقرب آپ چاہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں. میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھو ذرا. یہ بات مراد نہیں ہے کہ لفظ غیر کدھر بولا گیا ہے. ایک ہم بیٹھے ہیں گھر میں، بھئی پردہ کر لیں، کچھ غیر لوگ آ رہے ہیں، اور ایک انڈیا کے بارڈر پہ بیٹھے، اگلا کہتا ہے یہ غیر بندہ ہے، ادھر کوئی اور غیر کمانا ہے، ادھر کوئی اور غیر کمانا ہے. کس معاملے میں کون سا لفظ کس طرح بولا گیا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اسپیکر کمانا ادھر اسپیکر ہوتا ہے اور قومی اسمبلی میں اسپیکر کمانا MNA ہوتا ہے. فرق ہے، اس لفظ کو دیکھیں. باقی اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. ہر جگہ اللہ اور رسول کا نام اکٹھا ہے. کلمہ ہو، نماز ہو، اذان ہو، نکاح ہو، خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ذبح میں صرف اللہ کا نام ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کا ذبیحہ. ثواب کسی کو بھیجنا ہو تو کسی کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی. نبوت کا اعلان 40 برس میں. اعلان نبوت کے بعد عتبہ و طیبہ نے صاحبزادیوں سے نکاح کیا. یہ ایک رافضی کا اعتراض آپ نقل کر رہے ہیں. میں یہاں 2 باتیں کہتا ہوں. افسوس آپ اس رافضی کی بات کو سنتے ہیں، اہل حق کو نہیں سنتے. اس رافضی کی نانی یاد کرے گی جو ہم نے اسے جواب دیا یوٹیوب پہ. آپ سنیں، اولاد پیغمبر کے نام سے، اولاد نبی کے نام سے ہمارا جواب سنیں. جو میں نے عمریں بتائی ہیں اور رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی پیدائش اور عمر نکاح بتایا، آپ اس اہل باطل کو سنتے ہیں، اہل حق کو نہیں سنتے. آپ ہمیں سنا کریں، اپنوں کو سنا کریں. جھوٹ بولتا ہے وہ، دین کے نام پر غلط بات کرتا ہے، رخصتی کو نکاح اور نکاح کو رخصتی کر کے بکواس کرتا ہے. اولاد پیغمبر کے نام سے میرا نام آپ سرچ کریں، آپ کو یوٹیوب پر مکمل بیان ملے گا، اس میں تمام عمروں کی تفصیل آپ کو ملے گی. ایک آدمی کو معلوم نہیں رمضان مبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں بیوی سے اس نے جماع کر لیا، روزے کی حالت میں بیوی سے، تو ہر طرف وہ کہا. یہاں معلوم نہیں کہ کیا معنی ہے، معلوم نہیں کا کیا مطلب ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی سزا کیا ہے، ایک معنی. یا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. اور اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی سزا کیا ہے تو پوری سزا اس پہ لاگو ہوگی. وہی 60 روزے نہیں، 61 روزے، ایک قضا اور 60 کفارے کے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں روزے میں ہوں یا نہیں ہوں، ادھر میں بات نہیں کر رہا، وہ معاملہ اور ہے. جب بندے کو یاد ہی نہ ہو کہ روزہ ہے، پھر تو کھانا پینا بھی جائز ہے، تو آپ اس کی بات کیسے کرتے ہیں؟ کرسی پہ نماز کی وضاحت اور شرائط.
آج کل لوگ گھروں میں بھی کرسی پہ نماز مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے نا تو ساتھ اس کی لکڑی کے اوپر نہ کریں، لکڑی پہ سجدے کے بجائے اشارے سے کریں۔ یہ جو آگے لکڑیاں بنی ہوتی ہیں اور اس تختے کے اوپر سجدہ کرو، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے بچیں۔ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اشارے سے کریں، آپ کسی لکڑی پر سر نہیں ٹیکیں گے، آپ زیادہ نہیں جھک سکتے، تھوڑا جھکیں، یوں بھی آنکھ سے اشارہ کریں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے کہ بندہ لکڑیوں پہ جا کر آگے جھک کے سجدہ کرے، لکڑیاں تو اس کو ہٹا دے تاکہ آپ اشارے سے سجدہ کر سکیں۔ باقی کرسی پہ نماز جائز ہے مجبوری میں۔ ٹوپی کے بغیر سر پہ امامہ باندھنا یہودیوں سے مشابہت نہیں تو حدیث کا مطلب ہمارے ہاں ٹوپی، دیکھو ایک ہے رواج، اس رواج کو یہودی نہ بناؤ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بغیر ٹوپی کے پگڑی پہنتے ہیں تو ان کا رواج ہے، مسنون نہیں ہے۔ ہاں سنت یہ ہے ٹوپی ہو اس کے اوپر امامہ ہو، سنت یہ ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا کریں کسی نے ٹوپی اتار کے بغیر ٹوپی کے امامہ باندھ لیا تو یہودی بن گئے، نہیں، یہ کام یہودیوں کا ہے، یہ نہیں ہے تو یہودی بن گیا چل جان چھٹی، اتنا جلدی سستا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ میری زبان میں لکنت ہے، حفظ بھی کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ان کا وظیفہ قرآن کریم میں ہے، ٹھیک ہو گیا تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ چلو، علم کی طلب ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے، اس میں انگریزی علم آتا ہے میرے دوستو، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات۔ علم وہ ہے جو آپ کو دین سکھائے، معلومات وہ ہیں جو آپ کو اور چیزیں سکھائیں۔ تو حدیث میں علم کہا گیا، معلومات نہیں کہا گیا، ریسرچ کی بات نہیں ہے۔ آپ انگلش سیکھیں اس وجہ سے کہ میں قرآن کریم سمجھوں، واہ واہ ہے، اس پر بھی ثواب ہے، حدیث سمجھوں، آپ شریعت کی باتیں سمجھیں، یہ شریعت کے مسائل آگے سمجھائیں، آپ کی انگلش پر بھی ثواب ہے، نو پرابلم۔ اور آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ میں کل تنخواہ کی نوکری کروں، تو بس آپ دنیا کا ایک کام کر رہے ہیں، گناہ اس پہ نہیں ہے، لیکن ثواب کی بات تو تب ہوگی نا جب دین سے کوئی ریلیٹڈ ہوگا۔ منکر حیات النبی کے پیچھے، عالم مفتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کا منکر ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، نہ وہ حق ہے۔ وہ کوئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ وہ آپ تبلیغ میں جاؤ، وہ آپ تبلیغ میں نہ جاؤ، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھو یا اپنے محلے میں پڑھو یا کسی سفر میں پڑھو، منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ پتریوں کے پیچھے نماز سے بچیں۔ مدرسے میں طلبہ سبق میں مشغول ہیں تو اذان کا ٹائم ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، اذان میں طلبہ کو جواب دینا ضروری ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اذان کے وقت قرآن کریم کی تلاوت روک دی جائے۔ پنج پیری اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق ہے۔ اہل سنت دیوبندی ہیں، اہل بدعت پنج پیری ہیں، اسی لیے تو میں نے نماز سے منع کیا۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی داڑھی ہے، 1,24,000 صحابہ کی داڑھی ہے، کوئی نبی کوئی صحابی داڑھی منڈا نہیں ہے، اس لیے داڑھی حکماً واجب ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی سنت ہے، تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس لیے کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی کٹا لیتا ہوں۔ میں نے کہا نکاح من سنتی، نکاح بھی سنت ہے، کبھی بیوی رکھ لو کبھی طلاق دے دو۔ کہتے نہیں، میں نے کہا وہ تو سنت ہے، پھر کیا کرو گے؟ نکاح من سنتی، نکاح من واجباتی ہے۔ کہتے ہیں اس سنت کا معنی وجوب ہے۔ میں نے کہا اس سنت کا معنی بھی وجوب ہے۔ زال تے سمجھ آتی ہے، داڑھی تے سمجھ نہیں آتی۔ تو داڑھی سنت رسول ہے، مرد کی شان ہے داڑھی، یاد رکھیں۔ اور چہرے پہ داڑھی ہو، بڑے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بڑے گناہوں سے۔ کوئی گناہ کرے نا داڑھی والا، لوگ کہتے ہیں داڑھی تیرے منہ پہ ہے، تھوڑی شرم کر۔ میں نے کہا دیکھو گناہ سے بچ گیا نا۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ نٹوے لوگ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک داڑھی والا ٹھہر کے ان کو کہہ رہا تھا اوئے ایسی بات کرنے لگا، تو ایک نٹوے نے کہا وہاں کے دھور مولوی داڑھی والا تو ایک کم۔ میں نے کہا وہ بھی جانتا ہے کہ داڑھی گناہوں سے روکتی ہے، وہ بھی سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیز ہے، واحد سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، واحد سنت ہے۔ یہ ہماری ورزی ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے۔ فرشتوں نے دیکھ کر بات طے کرنی ہے مسلمانوں، اس لیے اس لباس کی توہین نہ کرو، اس کو ضرور اپنے ساتھ رکھو اور داڑھی چہرے پر سجاؤ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی رکھوں گا تو مجھے چھوکری نہیں لبدی، یعنی مجھے بیوی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے ہم داڑھی کٹائیں تو ہماری بیویاں ہمیں چھوڑ جائیں،
ہمیں داڑھی پر بیویاں ملی ہیں اور تو کہتے ہیں مجھے داڑھی پر بیوی نہیں ملے گی. اور داڑھی والوں کو رب نے شادی میں عزت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں, اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو حضور نہ رکھتے. داڑھی میں حسن ہے, اسی وجہ سے رسول اللہ نے رکھا ہے. کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں نہیں کاٹی. یوسف علیہ السلام داڑھی والے کو دیکھ کے مکہ وہاں کی مصر کی لڑکیوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. اس کا معنی ہے حسن داڑھی میں ہے. داڑھی والوں کو حسن کیا جانو. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی, کہ داڑھی منڈے کو دیکھ کے نو ہی نہیں چکپا تو فلاں فلاں حسن داڑھی میں ہے. میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا, اگر کوئی اس گناہ میں بیٹھے تو اپنے لیے پرسنل نہ سمجھے, میں مسئلہ بتا رہا ہوں. تو جو لوگ نہیں رکھتے میں ان کے لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے آپ رکھنا شروع فرما دیں, اللہ کے لیے رکھنا شروع فرما دیں. میرے پاس غلاف کعبہ اوریجنل شکل میں, شیشے میں نہیں, میں نے بٹوے میں رکھا ہے اوریجنل بالکل ہاتھ. اس بندے کے چہرے پر میں آج پھیروں گا جو داڑھی رکھنے کا اعلان کرے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ, میں داڑھی والوں کو نہیں کہہ رہا, یہ ان کو کہہ رہا ہوں جن کی نہیں ہے, میں آپ کے چہرے پر وہ غلاف پھیر دوں گا. آپ اسی بدولت آپ داڑھی رکھ لیں تو یہ بہت بڑا ثواب ہے, تو ضرور رکھنی چاہیے. اور داڑھی کتنی ہو؟ کم از کم 1 مٹھی ہو, کم از کم 1 مٹھی ہے داڑھی. آگے اگر آپ نے بڑھانی ہے تو اس کی عزت احترام سے رکھیں, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ توہین نہ کریں. کم از کم 1 مٹھی داڑھی ہے. اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ. کبھی آپ نے روٹی کے لیے کہا ہے کہ اسلام میں روٹی ہے یا روٹی میں اسلام ہے؟ کبھی پوچھا؟ کپڑے پہننے میں کبھی آپ نے پوچھا ہے کپڑوں میں اسلام ہے یا اسلام میں کپڑے ہیں؟ یہ تو لہاونے پوسن اللہ بابا, کیا کریں گے پھر آپ؟ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ داڑھی مسلمان کی نشانی ہے. اسلام میں بھی داڑھی ہے, داڑھی میں بھی اسلام ہے. آپ اس پر اعتراض کریں اور میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دے کر جاؤں گا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اسلام میں داڑھی ہے, میں نے کہا جی ہاں. داڑھی میں اسلام ہے, میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں غیر مسلم بھی تو رکھتا ہے. میں نے کہا ناک انسان کا حصہ ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ناک کتے بندر اور خنزیر کا بھی ہوتا ہے. پھر اچھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا تھوڑا فرق اس کا کرو, میں داڑھی کا فرق کر لوں گا. عقل اللہ نے اسلام پہ چلانے کے لیے دیا ہے. جب میت کو غسل دینے کے بعد کپڑے سے اس میت خشک کیا جاتا ہے, اس کا استعمال, جی بالکل اس کو استعمال نہ کریں اور اس کو ضائع کرنا, یہ اسراف کے زمرے میں نہیں آتا. وہ علیحدہ کپڑے ہی دیتے ہیں صفائی کے لیے. نماز وطر کے بعد 2 سجدوں میں سبوحن قدوسن آخر تک پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں. جی ہاں, اگر ضروری اور فرض واجب کے درجے میں ہو تو بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے بعد جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے کے بعد ایک وقت آئے گا, اربوں خربوں سال بعد جہنم کی آگ ختم ہو جائے گی اور ویران ہو جائے گی, کوئی جگہ ایسا نہیں رہے گا. تو خالدون فیہا کا مطلب یہ لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں جہنم جہنم رہے گی, جنت جنت رہے گی, وہ موجود رہے گی, وہ مسلمان کے لیے, وہ کافر کے لیے. قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین اعدت للکافرین, رب نے ابھی سے بنانے کا اعلان کیا, تو بن چکی ہے. یہ بات غلط ہے جو قیامت میں بنے گی پھر بعد میں ختم ہو جائے گی. اے میں فتو دی تو گاہ میں دے گالیاں, اللہ رسول کی بات نہیں ہے یہ. صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے؟ صدقہ خود کھا سکتے ہیں تقسیم. صدقہ خیرات بنیادی طور پر ایک ہے, لیکن ایک فرق ذہن میں رکھیں. ایک ہے صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے, جیسے عشر ہے, یہ یا جیسے صدقۃ الفطر ہے, یا منت کا صدقہ ہے, اللہ یہ کام کر دے پھر ہو گیا تو کروں گا, یہ کام یہ آپ نہیں کھا سکتے, یہ آپ غریب کو دیں گے. لیکن ایک صدقہ ہے صرف ثواب کی نیت سے, آپ نے بکرا ذبح کیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے, کوئی منت نہیں ہے, کوئی وجوب نہیں ہے, پھر آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں صدقات نافلہ. یہ ہن پورا خط ہے حضرت امیر صاحب. پچھلے جلسے میں لفظ بگاڑنا استعمال ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے سمجھ میں. اچھا 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 یہ 3 سوال ہیں. نمبر 1, آپ صاحب نے لفظ بگاڑنا اور نقصان کا استعمال کیا تھا لیکن بدقسمتی سے سمجھ نہیں آیا, ذرا ان الفاظ کو سمجھنے میں گہرائی کے بارے میں بتائیں. داڑھی کو بگاڑنے کا معنی یہ تھا کہ جو آج کل ڈیزائن بنواتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ نہ آئے ہوں مصیبت دا, کیا کہتے ہیں اس کو, فرینچ کٹ, رائٹ, ہاف کٹ, یہ جو ہیں اس کا معنی داڑھی کا بگاڑنا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے.
جیسے کوئی بندہ کہ میں روزے سے ہوں اور پانی بھی پی رہا ہوں، جی میں روزے سے ہوں، شربت بھی پی رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، پھر کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہوں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان بھی اور حضور کی سنت کا مذاق بنایا ہوا ہے، اتنا صاحب کتے بلے بڑائے کھڑوتے ہیں، پتہ نہیں آم تھے انگور تھے، یہ بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ بگاڑنا ہے، اس طرح کام نہ کرے۔ جو بنانے والا ہے یہ کام وہ بھی نہ کرے، اور جو آدمی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بنوانے والا ہے وہ یہ نہ کرائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو داڑھی مونڈ کے کمائی لیتا ہے اس کی کمائی حلال نہیں ہے، اس کے گھر کی دعوت نہیں کھائی جائے گی، اس کو 7 حصوں میں قربانی کے اندر شریک نہیں کیا جائے گا، یہ حلال کمائی والا نہیں ہے، اس سے مسجد کا چندہ نہیں لیا جائے گا، اس کی زکوٰۃ اس مال کی ہم نہیں وصول کریں گے، یہ حرام ماں کاروبار کو ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بگاڑنے کا مطلب کہ جو آج یہ کٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ نمبر 2 کلین شیو کرنا، کترانا، جدید خط وغیرہ، بعض لوگ اسے کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں بھی عبادت مشغول ہوتے ہیں، یہ کام جس نے سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ جامع مسجد شاہجہاں ٹانک میں ہو یا بیت اللہ میں ہو، لعنت پھر بھی برس رہی ہے۔ ابو جہل، ابو لہب یہ کعبۃ اللہ میں نہیں تھے، یہ کوئی رحمتی تھے، تو غلطی ہے وہ جس جگہ بھی کریں۔ آج کل درمیانی عمر کے لوگ 40 اور 60 سال کی عمر کے درمیان یہ فیشن کرتے ہیں، نئی نسل ان کی نقل کرتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں، وہ غلط کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی عمر میں کریں، بڑی عمر میں کریں، درمیانی عمر میں کریں، آخری عمر میں کریں، گناہ ہے، اس گناہ سے پرہیز کیجئے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی تو کچھ دن ہے، آپ اللہ سے لکھوا کے لائے ہیں کچھ دن ہے، آپ لکھوا کے لائے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ ابھی میرے کچھ دن ہے۔ ہو سکتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں نے ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف پھیروں گا یا نہیں، موت اتنی قریب ہے، والموت ادنیٰ من شراک نعلی، جوتی کے تسمے سے زیادہ موت قریب ہے۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اگلے سال یوں کروں گا اور اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے قبر بازار میں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، تو اس سے محفوظ رہے۔ ایک بندے نے کہا ان کے پاس اسباب نہیں ہیں اسی لیے انہوں نے داڑھی رکھی ہے، سنا ہے فرعون کی بھی داڑھی تھی، جی ہاں فرعون روٹی بھی کھاتا تھا، فرعون پانی بھی پیتا تھا، تو آپ روٹی اور پانی چھوڑ دیں، بھائی ہم گھاس کھائیں گے، کیوں فرعون روٹی کھاتا تھا، چھوڑ دینا اسے، کیسی بات کر رہے ہیں اللہ کے بندے، بھائی فرعون کی اگر داڑھی تھی تو اس زمانے کے بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے، تو آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ تو وہی بات ہے، یہ جو گردہ ہے نا، گردہ جانور کے جسم میں جس کو ہم بکی کہتے ہیں اپنی زبان میں، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے لکھنؤ میں، تو چند رافضی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سنی لوگ بکی کھاتے ہیں یہ گردہ، اور کتے کے سامنے پھینکا تو کتا نہیں کھا رہا تھا، تو انہیں کہا اسے تو کتے نہیں کھاتے آپ کھاتے ہو، حالانکہ گردہ حلال ہے، حدیث کے مطابق حرام نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کیا کہا، انہوں نے کہا اسے تو کتے نہیں کھاتے، دیکھو ہم کتے کے سامنے پھینک، اور کتا نہیں کھاتا گردے، تو حضرت نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے، نہیں سمجھے، انہوں نے فرمایا جی بالکل کتے نہیں کھاتے، تو اسے سمجھ آ گیا۔ تو اس زمانے کے تو بے ایمان بھی داڑھی رکھتے تھے، آج کے زمانے کا حضور رسول اللہ کو امتی، اپنے آپ کو حضور کو امتی کہے پھر بھی نہ رکھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے کہا جی اس زمانے کا چور بھی داڑھی رکھتا تھا تبھی تنکا آیا، آج کل ہوتا تو چور کی مونچھ میں تنکا میں بھی کہہ سکتا تھا۔ عجیب روش چل پڑی علماء کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ملا کی دوڑ مسجد تک، تو میں نے کہا پروفیسر کی دوڑ یونیورسٹی تک، استاد کی دوڑ سکول تک، ذاکر کی دوڑ امام بارگاہ تک، پنڈت کی دوڑ مندر تک، پادری کی دوڑ گرجے تک، یہ تو کوئی نہیں کہتا، ملا کی دوڑ مسجد تک یاد ہے، تے باہر سارے جڑے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے دوستو بات پوری کرنی چاہیے۔ صرف مولوی کو، ایک بندے نے کہا مولوی حلوہ کھاتے ہیں، میں نے کہا صبح حلوہ پوری کی دکان پہ جاتے ہیں یا کسی سویٹ ہاؤس پہ جاتے ہیں، وہاں CCTV کیمرہ لگا لو 2 دن کے لیے، دیکھو داڑھی والے زیادہ خریدنے آتے ہیں یا تم لوگ زیادہ خریدنے آتے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں مولویوں کو خرید کے دیا جاتا ہے، تو میں کہا تُسے ہی گنا دے نا اللہ کی نہ کرو۔ تو میرے دوستو یہ صرف دین پر اعتراضات ہے، اس اعتراضات سے بات بنتی نہیں ہے، منفی کام اپنا وجود نہیں رکھتا، مثبت کام وجود رکھتا ہے، اس لیے مثبت کام سامنے لایا کریں۔ اگلا ہمارا اجتماع انشاءاللہ عصر تا اشراق ہوگا 29 نومبر، اس کی آپ کوشش فرمائیں، عصر تا اشراق کھانا بستر لے کر آئیں۔ آپ عصر میں مجلس درود شریف سے شروع کریں گے، لوگ مغرب میں آتے ہیں پھر عصر میں نہیں آتے،
آپ عصر تا اشراق ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ ٹائم گزار کے دیکھیں، یہ 24 گھنٹے پہ نہیں بنتے، کم ٹائم بنتا ہے. اللہ کو یہ ٹائم دے کر دیکھیں نا، پھر انشاءاللہ دیکھیں بندہ اس معاملات میں ہماری ترتیب پہ آپ چلیں تو آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو آپ یقین مانو گھر میں اپنے آپ کو اسی کام پہ فالو کرنے پہ لگائیں گے، تو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. آخر میں تھوڑا سا مختصر ذکر کر لیتے ہیں. میں مختصر اسی لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مستقل اپنی عادت بنا لیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و اعظم نوالہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے پروگرام کو قبول فرما، ہمیں دین کے تمام شعبوں کے ساتھ محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، لکھ کے بھیجا ہے، اے اللہ ان تمام دوستوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہ اٹھنے والے ہاتھوں کے درجات کو پورا فرما، حاجات کو پورا فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. میرے مولا بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے میرے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.